السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے آزمائش۔ آزمائش کیوں آتی ہے اور ہمیں آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش جانتے ہو کیا ہے؟ جب تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دنیا کی جانب بھاگنا شروع کر دیتے ہو، تب وہ تمہیں تھکا دیتا ہے، پھر وہ تمہیں تب تک بھگاتا رہتا ہے جب تک تم اس تک پہنچ نہیں جاتے۔ تم سوچتے ہو تمہاری اداسی نصیب کا حصہ ہے، مگر در حقیقت وہ اداسی تمہاری اللہ رب العزت سے دوری کا قصہ ہوتی ہے، جسے تم بغیر سوچے نظر انداز کر دیتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ زندہ رہنے کے لیے سانس سے بھی زیادہ ضروری اللہ ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ اس کو جنت چاہیے تھی پر وہ دنیا کی رنگینوں سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کو اندھیروں سے وحشت تھی پر وہ اندھیروں سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کو رب چاہیے تھا پر لوگوں کے ہجوم سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا پر وہ اس کی تیاری نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے کوئی اپنا چاہیے تھا، اپنی زندگی، اپنا قیمتی اثاثہ بس یوں ہی ضائع کرتی جا رہی تھی۔ وہ گہری کھائی میں تھی جہاں اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سے جائی نہ دیتا تھا۔ وہ اسے نکلنا چاہتی تھی پر کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر اسے ایک رسی دکھائی گئی جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے اس رسی کو پکڑ لیا کیونکہ اسے سہارا بھی چاہیے تھا اور روشنی بھی۔ جب اسے اس رسی سے ملا وہ نہیں جانتی تھی یہ رسی کس کی ہے، یہ کس نے اس کے لیے لٹکائی ہے، کون اسے تھامے ہوئے ہے۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا یہ اس کے رب کی رسی ہے جو اس کے رب نے اسے تھمائی ہے، اپنی پہچان کے لیے، روشنی کے لیے، اندھیری کھائی سے نکلنے کے لیے، تو رب کی اس محبت نے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ اس کا دل آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ اس نے اپنا آپ سپرد کر دیا اپنے رب کے۔ اس نے زندگی بھر اسی رسی کو تھامے رہنے کا عہد کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرے کم ہونے لگے، وہ اس گہری کھائی سے باہر آنے لگی۔ وہ اس رسی پر اس کی گرفت اور مضبوط ہونے لگی۔ یہ رسی اسے پستیوں سے نکال رہی تھی، یہ رسی اسے اپنے رب کے قریب لے جاتی جا رہی تھی، اور وہ جس قدر اس سے قریب ہوتی جا رہی تھی دل میں اور سکون محسوس کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں، اس کے ظاہر میں اس رسی کا نور آتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کھائی سے باہر آ گئی، وہ بلندیوں پر آ گئی، اسے عزت بخشی گئی۔ اب اسے کئی لوگ نظر آنے لگے جو اس کے ساتھ اسی کھائی میں تھے، جو سہارے
اور روشنی کی تلاش میں تھے۔ اسے ان سے ہمدردی ہونے لگی۔ وہ ان کو اندھیری کھائیوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اب لوگوں کو وہی رسی تھما دیتی تھی جس نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ وہ روشنی جو اس کو ملی تھی، جب اس کو رب کی رسی ملی، وہ اسٹیبل ہوگی۔ وہ رسی جانتے ہیں کیا تھی؟ روشن اور مضبوط۔ وہ اس کے رب کا قرآن تھا جس کو تھام لینے سے وہ اس کے رب کا قرآن تھا جس کو تھام لینے سے اندر باہر روشنی ہوگی، جس کو تھامنے سے دنیا کی حقیقت واضح ہوگی، جس کو تھامنے سے رب مل گیا۔